بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک بے قدری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہے ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع۔ آئیے سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: معزز خواتین و حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور آیت مبارکہ ہے 74۔ رب کائنات فرماتے ہیں: ما نہیں، قدر اللہ، ان لوگوں نے قدر کی اللہ کی، حقا جس طرح قدر ہی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ رب العزت، لقوی، طاقتور ہیں، عزیز، غالب ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ بلا شبہ اللہ مالک العلم رب ذو الجلال والاکرام بڑے ہی طاقت والے اور غالب ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ما عرفوا قدر اللہ وعظمتہ حین عبدوا معہ غیرہ۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا ہو۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور عظمت کو پہچانا ہوتا تو کبھی بھی غیر اللہ کی عبادت نہ کرتے، جبکہ ان کے معبودان باطلہ کی صورت حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی کے سامنے بے بس ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاقتور اور غالب ہیں۔ اس قدر طاقتور اور غالب ہیں کہ سورہ روم کی 27ویں آیت مبارکہ ہے: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ۔ اللہ کی طاقت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کو فنا کی گھاٹ اتارنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر انتہائی زیادہ آسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البروج کی 12ویں اور 13ویں آیت مبارکہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کرائے: ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید۔ آپ کے رب کی گرفت بڑی سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ابتدا کرتے ہیں اور اس کو دوبارہ لوٹائیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ رب کائنات رزق عطا فرمانے والے سپر طاقت کے مالک ہیں۔ سورہ ذاریات کی 58ویں آیت مبارکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی، اور لفظ عزیز کی وضاحت کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اے قد عز کل شیء فقہرہ وغلبہ، کہ رب کائنات ہر چیز پر غالب ہیں، اللہ کا قہر اور اللہ کا غلبہ ہر چیز پر ہے، اور اللہ کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، نہ ہی اللہ پر کوئی غالب آ سکتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی سلطنت، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور وہ اللہ رب العزت اکیلے قہر والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر امام قرطبی اور امام ابن القیم الصواعق المرسلہ میں، امام واحدی الوجیز میں، اور امام ابن جریر، وہ فرماتے ہیں
کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی، اور نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کمال صفات کو پہچاننے کی کوشش کی۔ اگر انہوں نے اللہ کو پہچانا ہوتا تو کبھی بھی ان کمزور، ناتواں اور بے بس بتوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہ کرتے۔ اور سورہ زمر کی 67ویں آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ انہوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی۔ ساری کی ساری زمین قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی، اور آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ رب کائنات پاک ہیں اور ان کے شرک سے بلند و برتر ہیں۔ اور پھر فرمایا ان اللہ لقوی عزیز۔ اس حوالے سے امام زمخشری وغیرہ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہیں، ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، اپنی بادشاہت میں آزاد ہیں، اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں سے کوئی چیز سلب کر سکے۔ تمہارے معبودوں کی طرح نہیں ہے مشرکو، جو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ مکھی اگر ان کے کھانے میں سے کوئی چیز لے کر اڑ جائے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تم کس طرح اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے ہو؟ اسی آیت مبارکہ کو جب ہم مزید کتب تفاسیر میں جا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ رب کائنات نے یہاں پر اپنی دو چیزوں کا تذکرہ فرمایا، دو صفات کا، ایک طاقت اور ایک عزت، اور یہ دونوں چیزیں بتوں کے پاس نہیں ہیں، غیر اللہ کے پاس نہیں ہیں۔ اور دراصل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیر اللہ کی جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو زجر و توبیخ فرمائی ہے کہ تم کنہیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہو، جو بیچارے عاجز اور حقیر ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ طاقتور اور عزت والے ہیں۔ ان کی اور اللہ تعالیٰ کی نسبت کیسے آپس میں مل سکتی ہے؟ ان کا تو آپس میں کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر انسان اس چیز پر غور کرے تو پھر یہ بات سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا معزز خواتین حضرات کہ شرک اور عقل یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ کبھی شرک نہیں کر سکتا، اور جو شرک کرے تو سمجھ لیجیے کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ تفسیر المراغی میں ایک بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے، میں وہ یہاں نقل کرنا چاہوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیات مبارکات کا حاصل یہ ہے کہ اے لوگو، یعنی ایمان والو، مشرکین نے اللہ کے مقابلے میں معبود کھڑے کر دیے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور تم خاموشی کے ساتھ ان کے حالات کا جائزہ لو کہ وہ کس انداز سے درجہ انسانیت سے گر کر اپنی خود توہین کر رہے ہیں۔ ان کے معبودوں کی حیثیت کیا ہے، ان کے معبودوں کی اوقات کیا ہے؟ بلکہ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان کے باطل معبود ان کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک بھی نہیں ہیں، اور اس کی بہت ساری مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس انداز سے ان کے بتوں کو پاش پاش کیا، اور وہ بیچارے کچھ بھی نہ کر سکے۔ اور اس کی پھر اور کئی مثالیں ہمیں یہاں مل جائیں گی جو کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو ساری کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا چاہیے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو سمجھ جائے گا تو اس کے لیے توحید کا راستہ آسان ہو جائے گا، سبق
مکمل ہوا. اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.